ہر خواہش کے پیچھے ایک ضرورت اور ہر ضرورت کے پیچھے ایک جذباتی کہانی ضرور ہوتی ہے. یہ کہنا ہے ابراہم ماسلو کا. 1908 میں پیدا ہوتا ہے, 1970 میں مر جاتا ہے اور 1954 میں ایک ماسٹر پیس لکھتا ہے موٹیویشن اینڈ پرسنالٹی کے اوپر. سائیکالوجی کے اندر ہیومن سائیکالوجی, انسان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں, وہ چاہتا کیا ہے, سیلف ایکچولائزیشن کیا چیز ہوتی ہے. اس سے بہتر کتاب میرا نہیں خیال کہ کوئی اور موجود ہوگی. تقریباً 16 کے قریب اس میں چیپٹر ہیں. کتاب کے اندر کوئی 300 ساڑھے 300 صفحے ہیں. اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو بڑی آسانی سے 1.5 سے 2 مہینے لگ جائیں گے. مشکل انگلش میں ہے اور پڑھنے کے لیے ساتھ میں آپ کو شاید ایک اور ڈکشنری چاہیے ہو ٹرمینالوجیز کو سمجھنے کے لیے. اس کتاب کو سمرائز کرتا ہوں اور ان 16 چیپٹر کو 7 چیپٹر میں ڈیوائڈ کر لوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کتاب کے اندر ماسلو کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور سائیکالوجی کے اندر جو شخص بھی سائیکالوجی پڑھتا ہے اس نے یقیناً یہ کتاب بھی پڑھی ہوئی ہوگی, اور اگر نہیں بھی پڑھی تو ہیرارکی آف نیڈ اس کا ایک بہت بڑا ماڈل ہے, وہ ضرور دیکھا ہوگا. اچھا, اب اس کتاب کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. جو اس کا مین حصہ ہے وہ ہولزم کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا بیہیویئر کیوں رکھا, یعنی اس کا رسپانس ایسا کیوں تھا, تو یہ صرف دیکھنا کہ آج اس کا رد عمل اس طرح ہے اور اس کو جج کرنا یہ غلط ہوگا. جس طرح اگر ایک شخص ہے اسے بھوک لگی ہے, یعنی اس کے ایموشنز بھی تبدیل ہو رہے ہیں, اس کے ہارمونز بھی تبدیل ہو رہے ہیں, بات کرنے کا طریقہ, اس کی ڈیسیژن میکنگ, تمام طرح کی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے. یعنی یہاں پر اس کے بیہیویئر کو جج کرنا کہ اس کی پرسنالٹی اسی طرح ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نیڈز کیا تھی, ریکوائرمنٹ کیا تھی. اور اسی کو ہولزم کہتے ہیں, ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں کہ انسان کا بیہیویئر کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے, زندگی کے اندر اس کے گولز کیا ہوں گے اور اس کے لیے وہ پاتھ کیا چوز کرے گا, کس طرح پہنچے گا. اچھا, اس کو 7 چیپٹر میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو پہلا چیپٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک انسان جب کچھ کرتا ہے, کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ کس لیے لیتا ہے. یعنی اگر ایک شخص ہے اس کو پیسہ چاہیے تو پیسہ اسے کیوں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ اسے ہو سکتا ہے کہ تحفظ کے لیے چاہیے, وہ سیف محسوس کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ مجھے عزت ملے گی. وہ ہو سکتا ہے آزادی چاہتا ہو کہ میرے پاس پیسے ہوگا میں جو چاہوں گا کروں گا. یا ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کی نیڈ ہو کہ مجھے سوسائٹی کے اندر مجھے لوگ اپریشیٹ کریں گے, تالیاں بجائیں گے کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے. یعنی یہاں پر کیا انسان واقعی وہی چاہتا ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے جو بتاتا ہے کہ لوگ عموماً سوچتے ہیں کہ پیسہ کما رہا ہوں کیونکہ میری ضرورت ہے پیسہ, لیکن ہو سکتا ہے وہ پیسہ صرف اپنے کسی تحفظ یا کسی سوسائٹی کے اپریزل کے لیے مانگ رہا ہو. اسی طرح لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, یعنی ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں, کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں, کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کی عزت بہت ہے. ہو سکتا ہے لڑکیاں سوچتی ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کی شادی جلدی ہو جائے گی. یعنی بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص ڈاکٹر بن رہا ہے. یعنی ان کی جو موٹیویشن ہے وہ بالکل مختلف ہو سکتی ہے, ان کے گول, ان کی خوشی بالکل مختلف ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں جو پیسے کے لیے کر رہا ہے اس کے گولز بھی بہت مختلف ہوں گے کہ وہ جاب کہاں کرتا ہے, کہاں پر اپنے کیریئر کے اندر سلیکشنز کرتا ہے. تو پہلا جو چیپٹر ہے وہ سارا کا سارا اسی بارے میں کہ واقعی انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے وہی اس کی ضرورت ہے یا اس کے پیچھے اس کی سائیکالوجی, اس کی نیڈز, اس کی ضروریات ہیں جس کو وہ پورا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جو اس کا دوسرا چیپٹر ہے وہ بہت ہی مشہور ہے. یعنی آپ نے اگر باقی چیپٹرز نہ بھی پڑھے ہوں تو یہ چیپٹر آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. یہ ہے مازلو کی پیرامڈز آف نیڈز کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے 5ویں سٹیپ پر پہنچنا ہے جو سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر ہے, اس کا مطلب ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ چاہتے کیا تھے زندگی سے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے کے 4 سٹیپس کرنے پڑیں گے. اس کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کی جسمانی ضروریات ہیں. یہاں پر جو بھی آپ کی باڈی کی نیڈ ہوں گی, فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو کھانا چاہیے, آپ کو پینا چاہیے, آپ کو نیند چاہیے. یعنی اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے جب تک پوری نہیں ہوگی آپ اگلے سٹیپ پر نہیں پہنچ سکتے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک مزدور ہے اور اگر وہ اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کا زندگی کے اندر مقصد کیا ہے, یعنی آپ اس کو سیدھا 5ویں سٹیپ پر لے آئیں تو یقین مانیں اس کا کوئی بھی مقصد نہیں, اس کا صرف یہی مقصد ہے اس کا پیٹ بھرا رہے, اس کے گھر والے اور اس کے باقی جو لوگ ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں وہ تمام چیزیں جو جسمانی ضرورت ہیں اس کی پوری ہو سکیں. یعنی اسی پہ اس کی زندگی ہے, اس کو آگے کے سٹیپ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جو دوسرا سٹیپ ہے وہ تحفظ کے بارے میں، سیفٹی کے بارے میں. یہ والا جو سٹیپ ہے یہ بتاتا ہے کہ اگر میں نے سیف رکھنا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک اچھی نوکری چاہیے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے ملک کے اندر سیفٹی نہ ہو تو مجھے ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے، مجھے ہو سکتا ہے کسی ملک کا پاسپورٹ لینا پڑے. یعنی اس کی جو گولز ہوں گے وہ تمام اسی سیفٹی سے متعلق ہیں کہ میں کیسے اپنے گھر والوں کو میڈیکلی طور پر اور فزیکلی طور پر ان کو ایک سکون دے سکوں. جو تیسرا سٹیپ ہے وہ زیادہ تر پاکستانی کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے، اور یہ ہے محبت اور تعلق کے بارے میں. یعنی میں اپنی لو اور بلونگنگ، یہ میرا خاندان کیا ہے، میرے دوست کیا ہیں، شریک حیات کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یعنی یہاں پر پہنچنے کے لیے ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایک گھر دے رہے ہیں، ان کو فیملی دے رہے ہیں، فیملی کو سیفٹی دے رہے ہیں، اور ہماری جو پریزنس ہے وہی ہماری محبت ہے. مردوں کے لیے خاص سمجھا جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے میری جو ریسپانسبلٹی ہے، میں بچوں کا خیال رکھ رہی ہوں، کھانا بنا رہی ہوں، یہی میری محبت ہے. یعنی یہ والے سٹیپ میں زیادہ تر پاکستانی پہنچ ہی نہیں پاتے، اسی سٹیپس پر گھومتے رہتے ہیں جس میں باڈی کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں، نوکری مل رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، گھر چل رہا ہے، ہم سیف محسوس کر رہے ہیں. جو اس کے بعد جو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے عزت کے بارے میں. یعنی آپ یہاں پہ کسی کو شخص کو کہیں کہ میں آپ کو، پاکستانی شخص ہے، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ کو جا کے ایک کوئی خراب یا گندا کام کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 99% لوگ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ عزت ان کے لیے ابھی ضروری نہیں ہے. ان کے لیے یہ پہلے والے 2 سٹیپس ہیں جن میں پیسے کے ساتھ یہ چیزیں بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں. لیکن محبت، عزت کے لیے پیسے کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام پر عزت کی جائے. یعنی میں جا کر کسی محلے کے اندر بغیر پیسوں کے صفائی کرتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کے لیے رسپیکٹ کی جائے، اسی طرح مجھے احترام ملے، اسی طرح گھر والوں کی طرف سے مجھے اپریشیٹ کیا جائے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے. جب یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تبھی انسان سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچتا ہے کہ بھائی میرا زندگی میں مقصد کیا ہے، میں یہ باقی جو سٹیپس ہیں کر کیوں رہا تھا، اور میں زندگی سے پیسے کے باوجود، گھر کے باوجود، شادی ہے، بچے ہیں، میں خوش کیوں نہیں ہو پا رہا. یعنی یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے تب تک نہیں ملتی جب تک آپ یہ چاروں سٹیپس نہیں کرتے. یعنی یہ جو دوسرا چیپٹر ہے اس کا بہت ہی ڈیپ قسم کا سبجیکٹ ہے، اور زیادہ تر لوگ، یعنی اگر مجھے بھوک لگی ہے تو میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے تحفظ نہیں ہے تو مجھے پیسہ چاہیے، محبت نہیں ہے تو تعلق بناؤں گا، اور اگر مجھے ریکگنیشن چاہیے تو میں اپنے قریب والے لوگوں سے کہوں گا کہ مجھے عزت دیں. یعنی یہ جو چیپٹر ہے اس میں اگر آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ اس کو کوئی 20-30 دن لگا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے بھی. یعنی ایک آپ کی زندگی کے اندر ایک کمی ہے، اس کے لیے آپ نے ایک خواہش رکھی ہے، اور اس کے حصول کے لیے آپ ایک، یعنی کہ میں کس طرح وہ چیز کو حاصل کر لوں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے. یعنی کہ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں گاڑی ہونی چاہیے، ایک کمی ہے، اس کی میری خواہش ہے، اس کے حصول کے لیے میں پیسے کماتا ہوں، باقی چیزیں کرتا ہوں، اور جیسی یہ گاڑی میرے پاس آتی ہے اگلے دن ہی وہ خوشی، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شاید میری زندگی کے اندر جو مین مقصد ہے وہ اس گاڑی سے پورا نہیں ہوتا، لیکن وقتی طور پہ ضرور پورا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے تیسرے چیپٹر پر چلتے ہیں جو تھوڑا سا اور مشکل ہے. وہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر 2 طرح کی ضروریات ہیں. اسے کہتا ہے کہ جو موٹیویشن ہے اسے کہتے ہیں ڈیفیشنسی موٹیویشن. یعنی ایک زندگی میں میرے کمی ہے اور مجھے کچھ چاہیے، یعنی آپ سمجھیں گے مجھے کچھ چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یعنی کہ کمی تھی، اس کو آپ چاہت رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ گروتھ موٹیویشن. یعنی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں. یہ 2 ڈیفرنٹ سی اپروچ ہیں جس میں آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف پہنچتے ہیں. یعنی ایک موسیقار ہے، اس کے اندر موسیقی ہے، جب تک وہ موسیقی نہیں بنائے گا وہ مطمئن نہیں ہو سکتا. ایک لکھنے والا ہے، اس کو لکھنا ضروری ہے اپنے خوشی کے لیے. اسی طرح ایک شخص ہے جو ٹیچر ہے، اس کو ضروری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے، اپنا نالج آگے دے. اگر نہیں دے گا تو آپ ایک وقت تک اس کو پیسے سے مطمئن کر سکتے ہیں، اس کے بعد یقینی طور پر وہ شخص جو ہے اداس ہو جائے گا. یعنی اس کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو اس کی سیلف ایکچولائزیشن ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جب تک وہ ان کو پورا نہیں کرے گا تب تک
آپ وقتی طور پہ اس کے سکون دے سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی زندگی کا سکون پیسے سے یا وقتی طور پہ جو اپنی چیزیں دی ہیں اس سے پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی یہاں پر انسان کے اندر جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی جو ایک گاڈ گفٹڈ ایبلٹی ہوتی ہے، آخر کار وہ اس کو پکارتی رہتی ہے کہ کسی طرح اس طرف جائے اور وہ چیز بن کے دکھائے۔ اب اگلے چیپٹر میں چلتے ہیں، جو اس کا 4th چیپٹر ہے، جو سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر ہے۔ یہ جو 5th پوائنٹ تھا یہاں پر، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں، یعنی کہ آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ یعنی بہت ساری چیزوں کے لیے سوسائٹی جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آج آپ گھر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ پیپر کا استعمال کم ہونا چاہیے، گھر کے اندر جو پانی ضائع کرتے ہیں کم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر اس کی کوئی بھی اپلاؤز نہ کرتا ہو، اس پہ تالیاں نہ بجاتا ہو، لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ماننا ضروری ہے کہ لوگ تعریف کریں نہ کریں، میں مانتا ہوں یہ چیز غلط ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پر یہ چیز مان لینا کہ میں پیسے کم کما رہا ہوں، لیکن میں ہفتے کے اندر 2 دن اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں۔ یعنی یہ چیز ماننا بہت ضروری ہے سیلف ایکچولائزیشن کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے، مطمئن ہونے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے۔ پھر اس کا اگلا ایک پارٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اپروول ہے وہ آئیڈینٹی کے برابر نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ تالیاں بجائیں گے، لوگ مجھے بتائیں گے کہ صحیح ہے، تو ہی میں مانوں گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ یعنی میں اپنے آپ کو جج کرتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا نہیں، اس بنیاد پر کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کا رویہ کیا تھا، لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے آٹونومی کے اوپر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے تعلقات کم رکھے، یعنی فرینڈز ہیں، قریبی ریلیشنز ہیں، ان کو کم رکھے لیکن ٹرسٹیبل رکھے، تاکہ انسان کے دماغ کو پتہ ہو کہ میں جن لوگوں سے مل رہا ہوں اس پہ میں یقین رکھ سکتا ہوں اور وہ میرے لیے اچھا سوچیں گے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اندر ہم پوری دنیا کے اندر ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں دوست بناتے ہیں، لیکن جب اپنی دل کی بات کسی کو کہنی ہوتی ہے تو ہمیں کوئی ایک شخص بھی نہیں ملتا۔ تو اسی کے بارے میں یہ سیلف ایکچولائزیشن میں ہے کہ یہاں پر آپ کو چاہیے کیا، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، اور یہاں پر سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، آپ کی جو ایک ایبلٹی ہے آپ اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا چیپٹر پہ چلتے ہیں۔ یہ چیپٹر بھی ویسے کافی بڑا ہے، لیکن اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں جو میرے لحاظ سے کہ اس کو اپریشیٹ کم کیا جاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر شاید میرا فیورٹ چیپٹر ہو، وہ ہے پیک ایکسپیرینس کے اوپر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ تمام چیزیں، اگر آپ نے سیلف ایکچولائزیشن صلاحیتیں پہچاننی ہے اپنی، آپ کہاں پہ مطمئن ہوں گے، آپ نے وہ جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں پر آپ اپنی ایگو کو گم کر سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ گم کرنے کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو خود بھولنا ہے تو اس کے لیے بہت ساری جگہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پہاڑوں پہ جانا پسند ہے، آپ نماز کے اندر آپ کو ایسا سکون ملتا ہے جو باقی کہیں نہیں ملتا۔ کسی کے ساتھ محبت میں آپ کو وہ سکون ملتا ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ میوزک سننے میں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں، یا کسی سمندر کنارے بیٹھنے پر، یعنی کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر آپ اپنے میں کو گم کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے مجھے اور کہیں نہیں ملتا۔ یعنی یہ ایکسپیرینس آپ نے اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو، آپ کی زندگی کو چیز کیا پسند ہے، کہ کس جگہ پر جا کر آپ کو وہ سکون ملتا ہے جو اور کہیں نہیں مل سکتا۔ یعنی اس کے لیے ہو سکتا ہے مذہب ہو، اس کے لیے کوئی نیچر ہو، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز ہو، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے سیلف ایکچولائزیشن کے لیے۔ تو جو اس کا 8واں چیپٹر ہے، اسی سے آگے شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر سب کچھ مل جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی یہاں پر جو، یعنی آپ کی زندگی میں اگر سب کچھ آپ کو مل جائے، اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسہ مل گیا، آپ کو محبت مل گئی، آپ کو گھر مل گیا، عزت مل گئی، لوگ آپ کو جاننے لگے، تو پھر کیا ہوگا۔ لوگ پھر بھی اندر سے، سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں، کامیاب لوگ، پھر بھی اپنے آپ کو اندر سے خالی کیوں محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو سکسیس ہے وہ فلفلمنٹ کے برابر نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کہہ دیں کہ میں نے ایک ایک سٹیپ کرنا تھا، میں نے گھر لینا تھا، میں نے گاڑی لینی تھی، میں نے
اور پاسپورٹ لینا تھا، میں نے نیشنلٹی لینی تھی، میں نے کسی اور طرح کی دنیا کی چیزیں پوری کرنی تھی، اور یہ مانا جائے کہ میں نے سکسیزفل ہو گیا اور میں مطمئن ہوں گا، کامیاب ہو گیا ہوں، خوشی محسوس کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وقتی طور پر ہیں اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یعنی یہاں پر آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ میں بھاگ کس چیز سے رہا ہوں. یعنی مجھے سروائیول کا مسئلہ تھا، اس لیے آپ ملک سے گئے. آپ کو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اس لیے آپ نے فیملی کے لیے کوئی اور جگہ دیکھی. آپ کو بلونگنگ کو، آپ کو اچھے رشتے نہیں تھے، آپ کو ریسپیکٹ نہیں دی جا رہی تھی. آپ کو گروتھ کا مسئلہ تھا، آپ کو لگتا تھا کہ آپ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، اپرچونٹیز نہیں ہیں آپ کے لیے. اس کے لیے آپ نے کچھ ڈیسیژنز لی اور اس کے بعد آپ کو وہ چیز مل گئی. لیکن کیا واقعی یہی آپ کی زندگی کی ساری ریکوائرمنٹ تھی؟ یعنی نہیں. تو سیلف ایکچولائزیشن کے لیے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کو نیچر کے اندر کچھ کرنا ہے، مذہب کے اندر کچھ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. یعنی یہی چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا. لیکن جب تک آپ اس ہیرارکی تک نہیں پہنچیں گے، جب تک بیسک نیڈز پوری نہیں کریں گے، یہ خیال، یہ مقصد آپ کی زندگی میں کبھی آئے گا ہی نہیں. اور اسی وجہ سے 99% لوگ پاکستانیوں کے پاس یہ مقصد کبھی بھی نہیں آتا کہ زندگی میں مطمئن ہونے کے لیے مجھے چاہیے کیا. اچھا، اب یہاں پر جو مازلو کا پورا سٹائل ہے کتاب لکھنے کا، یعنی ایک تو مشکل بھی ہے اور کمپلیکس اس لحاظ سے ہے کہ اس نے سائیکالوجی کے اندر بہت عرصے پڑھا ہے اور پڑھایا بھی ہے. یہاں پر اگر آپ یہی نہیں جانتے کہ میں زندگی میں چاہتا کیا ہوں، یعنی میں یہی نہیں جانتا میرے گولز کیا ہیں، میرا مقصد کیا ہے، یا میں ہوں کون، یا زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں. یعنی بہت سارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ، تو آگے کیسے بتاؤں گا کہ میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چیز جانیں کہ آپ کس چیز میں بہتر ہیں. واٹ آئی ایم گڈ ایٹ. یعنی آپ فٹ بال کھیلنے میں بہتر ہیں، آپ لوگوں سے باتیں کرنے میں بہتر ہیں، آپ کی یعنی کمیونیکیشن سکل بہتر ہے، آپ فائنانس میں بہتر ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ کسی پولیٹیکل طور پر آپ کو انٹرسٹ ہوں، ریلیجس طور پر آپ کو کسی طرح کا انٹرسٹ ہوں. یعنی یہ چیزوں کا پتہ ہونا آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی گول ڈیفائن ہو سکیں. پھر یہاں پر کون سی چیز مجھے پل کرتی ہے، مجھے کھینچتی ہے نیچرلی. یعنی میں کہیں جا رہا ہوں اور کوئی شخص فٹ بال کھیل رہا ہے، یعنی کیا یہ واقعی مجھے کھینچتی ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے فٹ بال دیکھنا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دنیا گھوموں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے مذہبی جگہیں دکھائیں. مجھے اپنی مثال دے رہا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر مسجدوں میں جانا اور نماز پڑھنا. یعنی یہ ایک چیز ہے جو مجھے نیچرلی پل کر رہی ہے، اس کے لیے مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی. یعنی ایک باڈی ہے، ایک ریکوائرمنٹ سے بن چکی ہے. یعنی یہ چیز ہے میری زندگی میں جو مجھے خود ہی کھینچ رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا وہ چیز میں کروں گا جس کے لیے اگر لوگ تالیاں نہ بھی بجائیں، یعنی کہ سوسائٹی تالیاں نہیں بھی بجاتی تب بھی میں یہ کروں گا. جیسے کسی غریب کی مدد بغیر بتائے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ صفائی کر لینا، کچرے کو اٹھا لینا، ہو سکتا ہے مسجد کے اندر کسی ٹوائلٹ کو صاف کر لینا. یعنی اگر سوسائٹی تالیاں نہ بھی بجائے تب بھی میں کروں گا. اور ایسی کون سی جگہ ہے، کوئی لوکیشن ہو سکتا ہے، فزیکل ہو سکتا ہے اور مینٹل ہو، کسی یعنی آپ کے دماغ میں ہو سکتی ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ الائیو محسوس کرائے. یعنی کہ آپ کو بتائے کہ آپ زندہ ہیں اور زندگی کے اندر آپ کو خوشی ملتی ہو. اس کے اندر آپ کے لیے مذہبی طور پہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے، آپ کے لیے سعودی عربیہ ہو سکتا ہے. یہ مجھے یعنی ایک لوکیشن ہے جو مجھے زندگی میں اچھا محسوس کراتی ہے. میرے بہت قریبی دوست ہو سکتے ہیں، میری فیملی ہو سکتی ہے، یعنی ماں باپ ہو سکتے ہیں، میرے پاس کوئی لائبریری یا کتابیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ایسی وہ چیزیں ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ میں زندہ ہوں اور اس جگہ پہ مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے. اور یہاں پر جو آخری سٹیپ ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کی زندگی کا کون سا حصہ ہے، کون سی ایبلٹی ہے جو اس نے آج تک یوز ہی نہیں کی. یعنی مجھے لگتا ہے کہ آج تک، یعنی کوئی پچھلے 40 سالوں میں سوشل میڈیا وہ حصہ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی استعمال ہی نہیں کیا. یعنی بتایا ہی نہیں لوگوں کو کہ میں اپنا ایکسپیرینس، اپنا نالج کتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. یعنی یہ ایبلٹی میری زندگی کے اندر شاید موجود تھی لیکن میں نے کبھی یوز نہیں کی. اور اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ میں بات کرنے میں اچھا تھا، میں کسی جگہ پہ ٹریولنگ میں اچھا تھا، میں لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا تھا. یعنی ایک ایسی خاصیت جو آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے استعمال نہ کی ہو.
اچھا اب اس کتاب کے اندر یعنی پڑھنی چاہیے، یعنی ضرور پڑھنی چاہیے، آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے، لیکن کیونکہ انگلش میں اور مشکل انگلش میں ہے تو یہاں پر اگر پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ، میرا خیال ہے کہ اگلے 10ویں یا 11ویں پیج پر ہی شاید بور ہو کے کتاب بند کر دیں، کیونکہ یہ کتاب بغیر تصویروں کے اور چھوٹی کم سپیس کے ساتھ انگلش میں لکھی ہوئی ہے، اور اگر لفظ بھی مشکل ہوں اور آپ پرانی کہانی بھی بھول جائیں کہ پچھلے پیج پر کیا لکھا ہے تو پڑھنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے، نہیں تو اس انٹروڈکشن سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر پیسہ، خوف اور لوگوں کی رائے کا مسئلہ نہ ہو تو کیا آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ ضرور بتائیے گا اپنے رائے میں، اور بہت قریب ہوں اس سٹیج سے کہ میں آپ کو سمرائز کر سکوں کہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کتابیں کیوں پڑھا ہوں، یعنی جتنے بھی آتھرز آئے ہیں یہ سارے بیسٹ سیلرز ہیں اور جوئش بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو میں یہ آپ کو بتانے کے لیے ویڈیوز بنانی تھی کہ ان کے پاس ایسا کیا ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے ہی ساری کی ساری ماسٹر پیسز لکھ دی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس، اس کے بعد یہ کافکا کا ٹرائل، اس کے بعد یہ سیپینز، اور یہ پھر تھنک فاسٹ اینڈ، سارے یعنی جوئش ہوئے ہیں، پھر سگمنڈ فرائڈ، یس یہ بھی جوئش، اینے فرینک کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے جو جوئش گھر سے ریلیٹڈ جو اس کی ہے، پھر کافکا کی دوسری ہے میٹامورفوسس پہ، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ کیڑے بن جائیں تو کیا سوچیں گے، پھر اس کے بعد رابرٹ گرین کی، یعنی اتنی ساری کتابوں میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس کیسا ٹیلنٹ ہے کہ یہ ایسے بیسٹ سیلرز لکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 2 کتابیں اور رہ گئی ہیں، پڑھ کے اس کے بعد آپ کو فائنل اپنی اوپینین دیتا ہوں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔